الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية آمنت بالله صدق الله العظيم سيدنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دی روز در گستاں سرا ہما توتیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی قمریاں بھی اپنی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنی زو میں کشف الدجا بجمالہ بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ اور آج 20واں روزہ بھی ہے اور رات 21ویں کی آ رہی ہے وہ مہینہ کہ جس ماہ مقدس کے لیے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہر مبارک، یہ مہینہ رمضان کا ایسا مہینہ ہے کہ جو مبارک ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ مہینہ کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سرکار نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسا پیارا مہینہ، اور اس میں پھر یوم علی کا انعقاد، یقیناً اہل سنت و جماعت کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان اور صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور اہل بیت عظام کے ایام بھی مناتے ہیں، بالخصوص جس طرح آج مولا کائنات کا یوم منایا جا رہا ہے۔ وہ شان حضرت علی المرتضیٰ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب صبح میں خرچ کرتے ہیں اور شام میں خرچ کرتے ہیں، دن میں خرچ کرتے ہیں، رات میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کا یہ خرچ کرنا قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں دن کو اور رات کو، سرا وعلانیہ، ظاہر میں اور چھپا کر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیاروں نے جب اللہ کی راہ میں یوں خرچ کیا کہ 1 درہم دن کو خرچ کیا، اور 1 رات کو، اور 1 چھپا کر دی، اور 1 ظاہری طور پر دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، مقصد یہی ہے کہ ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی میں گزرے، اس کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے گزرے، چاہے وہ دن ہو تو دن میں بھی اللہ کی رضا، اور اگر رات ہو تو رات کو بھی رب کی رضا ہو، اگر
چھپ کر دیا جائے تو بھی اللہ کی رضا کی خاطر جیا جائے، اور اگر اعلانیہ طور پر دیا جائے تو بھی اللہ کی رضا کی خاطر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کی یہ محبت، ان کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ خرچ کرنا میری محبت میں، میری رضا کی خاطر قبول بھی ہے، منظور بھی ہے، اور ان کے اس خرچ کرنے کو میں اللہ قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں بیان کر دیتا ہوں۔ کیوں نہ اس مولا کائنات کا یوم منایا جائے جو سخیوں کا امام ہے، جو امام ہے، جو ولایت کا امام ہے، جو امام ولایت ہے، جو آخر رسول ہے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے علی آپ میرے دنیا آخرت میں بھائی ہو۔ ذرا اونچا کہہ دینا سبحان۔ ہجرت کا موقع آیا، مدینہ پاک میں مواخات قائم کی گئی، بھائی بنایا گیا، مہاجرین صحابہ میں سے ایک صحابی، انصار صحابہ میں سے ایک صحابی، اور ہر ایک کو بھائی بنایا گیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انتظار میں ہے کہ دیکھتا ہوں کہ آج اللہ کے محبوب میرے لیے کس کو بھائی چنتے ہیں۔ سب کے بھائی بنا دیے گئے، اور جب معاملہ اختتام پذیر ہوا، شیر خدا کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آپ کا چہرہ مغموم آنے لگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، فرمایا اے پیارے علی کیوں غمگین ہوتے ہو، ذرا قریب تو آؤ۔ جب آپ قریب آئے فرمایا اے علی کس کا کوئی بھائی بنا، کس کا کوئی بھائی بنا، ہر ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا گیا ہے۔ اے پیارے علی آپ غمزدہ نہ ہو، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا بھائی میں محمد الرسول اللہ ہوں؟ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ دنیا آخرت میں اے پیارے علی تم میرے بھائی ہو۔ ذرا کہہ دینا سبحان اللہ۔ اور کیا شان ہے اس مولا کائنات، جب اللہ کی رضا کی خاطر آپ منت کے روزے رکھتے ہیں، اور جب وقت افطار آتا ہے، جس طرح ان قریب ابھی تھوڑی دیر کے بعد افطار کا وقت ہوگا، تو روزے داروں کو کتنا انتظار ہوتا ہے کہ افطار کا وقت ہو، اذان، اور پھر ہم افطار بھی کریں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنے مسجد میں اللہ کی نماز ادا کریں۔ اور جب دسترخوان سجایا جاتا ہے، انتظار ہوتا ہے، نفس چیخ رہا ہوتا ہے کہ میاں ٹھنڈے مشروبات بھی ہیں، لذیذ طعام بھی ہے، کہ اب کچھ وقت باقی ہے، اب دن تو تم نے پورا کر لیا، افطار کر لو۔ مگر روزے دار کہتا ہے اے نفس میں نے دنیا والوں کے دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھا، میں اپنے رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھے بیٹھا ہوں۔ جب اس کا فرمان مکمل ہوگا، جب اس کی طرف سے جو اجازت ہے موقع محل ہوگا، تبھی افطار ہوگا۔ دسترخوان جب سجایا گیا اور عین افطار سے کچھ قبل دروازے پہ دست ہوئی، سائل نے صدا لگائی، دروازے پہ کون آیا ہے؟ بتایا گیا کہ ایک یتیم، ایک مسکین ہے کہ جو حاضر خدمت ہے۔ مدینے والوں سے پوچھا گیا، انہوں نے بتایا کہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو اہل بیت کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ آج یہ عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت، عاشقان مولوی اپنی جھولیاں سجائے بیٹھے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے دربار میں عرض کیے بیٹھے ہیں کہ آقا یوم علی منا کر تیری دربار میں ہم عرض گزار ہیں کہ اے محبوب کچھ نوازوں کا صدقہ عطا کیجئے، خالی جھولی ہماری کو بھر دیجئے، نام سن کر تیرا اور تیری آل کا آ گئے ہیں گدا جھومتے جھومتے، نام سن کر تیرا اور تیری آل کا آ گئے ہیں
گدا جھومتے جھومتے سرور انبیاء کی ہے محفل سجی لیجئے کچھ مزہ جھومتے جھومتے آپ سنتے رہے میں سناتا رہوں ذکر صلی اللہ جھومتے جھومتے سائل نے صدا لگائی کہ اے پیارے ایک مسکین تیرے دروازے پہ آیا ہے اور کئی دن کا بھوکا ہے، روٹی کا سوال ہے، کھانے کا سوال ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں اپنے حصے کا کھانا اس مسکین کے حوالے کرتا ہوں۔ اما خاتون جنت فرماتی ہیں کہ اے پیارے علی، آپ پیارے ابو طالب کے بیٹے ہو کر اتنے سخی ہو، میں تو سخیوں کی سلطان کی بیٹی ہوں، امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، بھلا میں کیوں کر پیچھے رہوں؟ لو میں نے بھی اپنے حصے کا کھانا اس مسکین کے حوالے کیا۔ امام حسن حسین فرماتے ہیں جب والدین سخی ہیں تو ہم بھی تو سخیوں کی اولاد ہیں، ہم نے بھی اپنا حصہ مسکین کے حوالے کیا۔ خادمہ نے عرض کیا کہ میں نے بھی اپنا کھانا اس کے حوالے کیا۔ دسترخوان اٹھا کر مسکین کو دے دیا گیا۔ اگلے دن کا پھر روزہ رکھا گیا، پھر افطار کے وقت دروازے پہ دستک ہوتا ہے، آواز آتی ہے کہ ایک یتیم حاضر خدمت ہے، پورا دسترخوان دے دیا گیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا گیا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، اب کی بار کون ہے؟ بتایا گیا کہ ایک قیدی آیا ہے، نہ جانے کتنے دنوں کا قیدی ہے، بھوک اور افلاس کی حالت ہے۔ پھر دسترخوان اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، پانی کے گھونٹ پہ افطار، کھجور کے دانے پہ افطار۔ جب حضرت علی مسجد میں آئے، چہرہ فطرت انسانی کے لیے انسانی کے مطابق 3 دن کے بھوک اور پیاس کی آپ کے چہرے سے آثار نظر آئے۔ سرکار نامدار نے نماز کے بعد پوچھا اے علی کیا بات ہے؟ حضرت علی مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسی بکار؟ فرماتے علی سخاوت کر کے چھپانا اچھی چیز ہے، مگر تیری آزمائش تھی، میری بیٹی فاطمہ کی آزمائش تھی، اہل بیت کے گھرانے کی آزمائش تھی۔ اے علی تم بتاؤ نہ بتاؤ، مجھے میرے رب نے جبریل امین کے ذریعے بتایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ تُمْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور جو اللہ کی رضا کی خاطر طعام کھلاتے مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، ان کا مقصود کچھ اور نہیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر وہ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کا شکریہ ادا کریں، نہیں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر یہ سب کچھ کیے بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس سخی کی سخاوت کا ذکر کرنے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ جن کی ولادت کعبے میں ہوتی ہے اور شہادت مسجد میں ہوتی ہے۔ کسیرا میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ جن کی ولادت کعبے میں، جن کی شہادت مسجد میں، وہ شان اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اور آپ بھی اس کائنات کے مولا کی خدمت میں، اللہ کے محبوب صحابی کی خدمت میں، حسنین کریمین کی خدمت میں عرض کریں کہ یا علی مرتضیٰ میرے مشکل کشا، جس پہ چشم کرم آپ کی ہو گئی، اس کی قسمت کے روشن دیے ہوئے، درد و آلام کی تیرگی ہو گئی۔ اللہ کریم فقیر کا کہنا، آپ پیارے بھائیوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں مولا کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آج کی محفل کو ہم سب کی بخشش کا سامان بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما علیہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے مرشد